بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 17۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى، اور وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، یعنی طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لهم البشرى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سب دوسروں کی بندگی، غلامی، عبادت سے، ساری سرکش قوتوں کا انکار کر کے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں، لہم البشرا فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، پھر اس کے احسن حصے کی پیروی کرتے ہیں، یعنی غلط مطلب نکال کے حجت بازی نہیں کرتے، بلکہ اس میں جو احسن چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، سب سے کم درجے کی چیز نہیں، منیمم پہ نہیں رہتے، میکسیمم اعلیٰ درجے کو اس میں سے لیتے ہیں، اچھی سے اچھی بات پک کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے ایک نعمت کی طرح آپ کے سامنے روز آتا ہے نا، جب سنوایا جاتا ہے۔ فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ، پھر اس میں سے پک کر رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں پک کر لیتے ہیں، پھر ان میں سے بھی جو سب سے فائدے کی بات ہوتی ہے احسنہ، اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس میں سے عمل کی بات لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ سننے سے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ہدایت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ سننے سے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ وہ عقل مند ہیں، عقل والے ہیں۔ تو عقل مند ہونے کی نشانی بھی کیا ہے؟ غور سے سننا۔ کتنی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو آج میں کچھ باتیں آپ سے افیکٹو لسننگ کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ اس وقت کو درست طور پر استعمال کریں، کیونکہ جب آپ صحیح طور پر سنتے نہیں، ہلتے جلتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سماعت۔ سماعت کہتے ہیں ہیئرنگ کو، محض سننا، اور ایک ہوتا ہے لسننگ۔ تو ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سماعت ٹھیک ہے تو آپ کو آوازیں سنائی دیں گی۔ اس وقت آپ کیا کیا سن رہے ہیں؟ مثلاً بتائیے مجھے۔ اے سی کی آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ورق پلٹنے کی آواز آپ کو آ رہی ہو، کسی کے قلم چلانے کی آ رہی ہو، مختلف آوازیں سن رہے ہیں نا۔ لیکن ان میں سے ایک آواز کو آپ غور سے سن رہے ہیں اور باقیوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ کون سی آواز آپ غور سے سن رہے ہیں؟ جو آپ کے سبق میں مددگار ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ کی آوازیں جو آپ سن رہے ہیں، سن تو رہے نا، آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں، یہ ہیئرنگ ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک آپ جاگ رہے ہیں نا تو آپ کی ہیئرنگ کام کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ کریں۔ جو ہی آپ کی توجہ مرکوز ہوئی، وہ ہیئرنگ لسننگ میں بدل گئی۔ لسننگ کہتے ہی توجہ سے سننے کو ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ہیئرنگ پلس اٹینشن یعنی توجہ مل کر بنتی ہے لسننگ۔ مثلاً آپ کسی جنگل میں گئے، پرندوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، پتے سرسرا رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کے قدموں کی آواز بھی تھی، اتنے میں شیر کے دہاڑنے کی آواز سنی آپ نے۔ پہلے جو کچھ آپ سن رہے تھے وہ سب کیا تھا؟ ہیئرنگ۔ اس دوران ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہے ہوں، لیکن جو ہی شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی تو اب کیا ہوا؟ آپ الرٹ ہو گئے، کدھر سے آ رہی ہے آواز؟ تم نے سنی؟
خود نہیں دوسرے کو بھی ساتھ پوچھیں گے. میرے خیال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ سبھی نے سنی ہوگی. تو اس میں کیا فرق ہوا؟ یعنی وہ پہلے جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ آوازیں آ رہی تھی اس میں اور اس آواز کے سننے میں کوئی فرق ہے؟ اس میں صرف آواز نہیں, اس میں توجہ شامل ہو گئی. تو جب تک آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنتے اس وقت تک گویا آپ سنتے ہی نہیں. آپ کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا ہے. سننے کا عمل اور افیکٹو لسننگ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ توجہ سے سنتے ہیں. بہت سے لوگ ہارڈ آف ہیئرنگ نہیں ہوتے, ہارڈ آف لسننگ ہوتے ہیں. کسی بات میں توجہ کرتے ہی نہیں, آپ انہیں کہتے رہو, ان کا دھیان, ان کا خیال, ان کی سوچ وہ کہیں اور ہی ہوتی. وہ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. جو ہی سوچ کا مرکز بدلتا ہے سننے کی رفتار اور سننے کے عمل میں خلل آ جاتا ہے. سننا ایک ایکٹیو اور پازیٹیو عمل ہوتا ہے. لسننگ ایک ایکٹیو اور پازیٹیو عمل ہوتا ہے. یہ منفی رویے سے وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی سننے کا عمل منفی رویے سے ممکن نہیں, کیونکہ سننے کے لیے آپ کو ایکٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی پیسیولی نہیں یہ کام ہو سکتا. پیسیولی تو ہیئرنگ ہو سکتی ہے, ایکٹیولی تھنکنگ کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سننا ضروری کیوں ہے؟ بس قوت سماعت کافی نہیں؟ اگر آپ صحیح سنیں گے تو صحیح بات سمجھیں گے. اگر آپ سنیں گے غلط یا درست سنیں گے نہیں, یا آپ کے سننے میں غلطی ہوئی تو ہر چیز میں غلطی ہو جائے گی. یعنی سننا وہ پہلا عمل ہے سیکھنے کے لیے کہ اگر یہاں خرابی ہے, یہاں کچھ کمی ہے, تو نہ آپ صحیح سوچ سکتے ہیں, نہ آپ صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں, نہ آپ بات سمجھ سکتے ہیں, نہ ہی پھر آپ خود کچھ محسوس کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کے ساتھ اس علم کو شیئر کر سکتے ہیں, نہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں, نہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی درجہ مل سکتا ہے اللہ کے ہاں. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت ہی اہم کام ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثریت میں یہی مسنگ ہے. ہم بولتے زیادہ ہیں, سنتے کم ہیں, اور جو سنتے بھی ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں سنتے. ریسنٹلی ایک ریسرچ کے نتائج آئے ہیں, رمضان میں نے اس کے بارے میں سنا کہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں سے انٹرویوز کیے گئے. ان کی مختلف کوالٹیز کا, یہ جو ان کے اندر مختلف خوبیاں تھیں ان کا جائزہ لیا گیا اور 10 صفات کو منتخب کیا گیا کہ ان کے اندر 10 کامن صفات تھی, اور ان 10 میں سے بھی ایک چیز جو سب سے اہم اور سب کے اندر تھی وہ افیکٹو لسننگ تھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحیح سننا, توجہ سے سننا آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اور سننے میں غفلت ہلاکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اسی لیے جہنم والے کیا کہیں گے, لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش ہم سنتے ہوتے, کاش ہم سن لیتے, کاش ہم سنتے تو صحیح یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے, ہمیں دوزخ کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی لسننگ درست نہیں ہوتی. جب تک آپ کو سننے کا ڈھنگ نہیں آتا, آپ جاگتے ہوئے نہیں سنتے, آپ درست طور پر نہیں سنتے, اور جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں سنتے, تو آگے تو پھر خرابی خرابی. مثلاً کوئی شخص ایک بات کر رہا ہے, آپ نے آدھی سنی آدھی نہیں سنی, آگے جا کے کسی کو بتا رہے ہیں, آدھی تو اس کی بتائی اور آدھی اپنے ساتھ سے ملا لی, تو کیا یہ جھوٹ نہ ہوا؟ کیا آپ نے ایک شخص کو غلط ریپرزینٹ نہیں کیا؟ تعلقات کی خرابی, اعمال کی خرابی, علم میں کمزوری, ہر چیز کے پیچھے درست سننے میں کمی کوتاہی. اور سننے کی صلاحیت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ماں کے پیٹ میں کام کرنے لگتی, اور ہیئرنگ سے لسننگ کی پریکٹس ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی, کیونکہ پھر وہ
آوازوں کو ڈسکریمنیٹ کرنے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، پھر ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، باپ کی پہچانتا ہے، قرآن اگر سنے وہ پہچانتا ہے، جو مائیں میوزک سنتی ہیں ان کو پہچانتا ہے، کیونکہ یہ تجربات بھی ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو آواز بچے نے بہت سنی، باہر آنے کے بعد بھی اس آواز سے وہ مانوس تھا اور اس سے کمفرٹیبل تھا، اور اس آواز کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتا تھا. اور زندگی کا آغاز اور اختتام مرتے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں پھر جاتی ہیں. اگر کسی مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہو، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے، ان کا سانس آخری دموں پر ہوتا، لیکن ان کے سننے کی صلاحیت کام کر رہی ہوتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو فوت ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو آنکھوں کی پلکوں کے اشارے سے، یعنی آنکھ تھوڑی سی کھول کے یا ہاتھ کے اشارے سے یا کسی بھی چیز سے یا مسکرا کے یا رو کے آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں. جو بول نہیں سکتے، منہ سے لفظ نہیں نکلتا، ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ان سے کچھ پوچھیں، ان سے بات کریں تو رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری لرننگ میں سننے کے ذریعے لرننگ 85% ہوتی ہے، 85% حصہ شامل ہے سننے کا. 85% ہماری معلومات، جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے آج تک، جو کچھ بھی، اس میں سے 85% سن کے سیکھا ہے ہم نے، اور اس میں سے 45% وقت ہم سننے میں استعمال کرتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کا جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے نا، یعنی ٹوٹل ہماری معلومات کا 85% ہمیں کہاں سے ملا؟ سننے سے. جو وقت ہم نے سیکھنے کے لیے استعمال کیا، اس میں 45% سننے میں استعمال کیا ہم نے. 20% باتیں ہم یاد رکھتے ہیں اور باقی چیزیں ہمارے لاشعور یا نیچے چلی جاتی ہیں، جن کو ایک طرح سے ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح 45% سننے میں، 30% بولنے میں، اور 16% پڑھ کر، اور 9% لکھ کر ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے یہ دو طرفہ عمل ہے. آپ اپنی بات بتائیں اور دوسرے کی بات سنیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ توجہ نہیں کرتے. نہ آپ صحیح سن سکتے ہیں توجہ کے بغیر، اور نہ صحیح جواب دے سکتے ہیں توجہ کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. آپ کے سننے کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب آپ کسی کی بات سنتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کی بات سن رہے ہوں اور منہ ادھر کر لیا اور دوسری طرف. یعنی آپ صرف کانوں سے نہیں سنتے تھے بلکہ پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سننا صرف کانوں سے نہیں ہوتا، بلکہ پورا رویہ ہے جو کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کے جسمانی حالت، اور اس جسمانی حالت میں سنتے وقت نمبر 1 دوسرے کی طرف فزیکلی متوجہ ہونا، نمبر 2 سٹل ہو کر سننا، ہلنا جلنا نہیں. صحابہ کرام کی صفت کیا تھی کہ جب وہ علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے، کم سے کم ہلتے تھے، بلکہ ہلتے تھے ہی نہیں. ایسے لگتے تھے کوئی پتھر رکھ دیے گئے ہیں، کوئی ٹیلے ہیں. ہم لوگ کیوں نالائق ہیں؟ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ سنتے وقت سنیں گے نہیں، سن لیں گے تو توجہ نہیں دیں گے، دماغ کہیں اور ہوگا. فوکس کرنے کی، کنسنٹریٹ کرنے کی عادت کم سے کم ہے، اور اس میں خلل اندازی کس سے زیادہ ہلتے جلتے رہنے سے. ہلنا جلنا، ادھر ادھر، ہل چل، کبھی قلم نکال رہے ہیں، کبھی کاغذ پلٹا رہے ہیں، کبھی کتابیں ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. کوئی اٹھ کے باہر جا رہا ہے، کوئی باہر سے اندر آ رہا ہے، کوئی کرسی سے نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی نیچے سے کرسی لے رہا ہے. یہ سارے فیصلے پہلے کر لینے چاہیے انسان کو، نہ کہ جس وقت قرآن سنا اور سنایا جا رہا اس وقت یہ کیا جائے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سمع، اس نے سنا، اور ایک ہوتا ہے استمع، اس نے غور سے سنا، اور ایک ہوتا ہے استمع لہ، اس نے
پوری توجہ سے سنا. تو یہاں پر آ رہا ہے فاستمعوا لہ، بہت ہی زیادہ، یعنی جو سپرلیٹو ڈگری ہے سننے کا، جو آخری درجہ ہے، اس کے ساتھ قرآن کو سنو. کہ جب اللہ کا کلام سامنے آ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کوئی آ جائے، اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے کلام کے آگے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ادھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر ادھر کو بات شروع کر دیتے، پھر بات شروع کر دیتے، پھر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آگے کھلا ہوا ہے، باتیں جاری ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہوگی اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس وقت کا صحیح استعمال چاہتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ کہ اہمیت پتہ چلنے کے باوجود بھی لوگ افیکٹو لسننگ کا گر استعمال نہیں کرتے. اس میں ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں سن پاتے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں صحیح طرح سن پاتے؟ کلاس میں مثلاً ترجمے کے دوران زیادہ ہلچل ہوتی ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ جو مزید آ رہا ہے، اس پہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو چھٹ گیا. پوچھنے لگ جاتے ہیں ادھر ادھر. اب اس پوچھنے میں تو اگلا آپ کا مس ہو گیا. جو مس ہو گیا ریلیکس ہونے دیں، باہر نکل کے کسی سے پوچھ لیں. آپ کے پاس 5-7 منٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ دوبارہ اپنا چیک کر کے چھٹے ہوئے کو کسی اور کے دیکھ کے، اگر کوئی نہیں آپ کو ملا تو آپ گھر جا کے ترجمے کے قرآن پاک سے دیکھ کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کیسٹ سے سن کے مزید لکھ سکتے ہیں، اگلے دن گروپ میں ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پوچھنا شروع کر دیں گے، اچھا آپ مجھے بتا دو، آپ ذرا دکھا دو، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے تو کام نہیں چلے گا. جو ہی آپ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے تو آپ کا کنیکشن آواز سے کٹ کے دوسرے کی چیز کی طرف ہو جائے گا. اب یہ چیز تو آپ کلاس کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن سننے کا عمل تو کلاس کے بعد نہیں کر سکتے نا، وہ تو پھر آواز ختم ہو جائے گی، اس وقت کلاس ختم ہو جائے گی. اور کیا وجہ ہوتی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو تعویل دے دیتے ہیں، اچھا ہم قرآن پاک سے جا کے دیکھ لیں گے تو ابھی کیا سننا، یا ہمارا تو انگریزی میں لکھا ہوا، اردو میں کیا لکھنا، اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھ لیں. کوئی نقصان ہے کہ آپ کو 2 زبان میں ترجمہ آتا ہو؟ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں اور جو 2 میں نہیں کر سکتے یا انہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، وہ 1 میں کر لیں. اب یعنی میری اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ جو اردو میں لکھ رہے ہیں وہ انگریزی میں ساتھ لکھنا شروع کر دیں، لیکن جو لوگ انگریزی کا سامنے رکھے ہوئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی میں زیادہ ان کو سمجھ آتا ہے، تو وہ ساتھ اردو، یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری قومی زبان ہے، ہم دن رات اردو سن رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ساتھ اردو ترجمہ بھی یاد کر لیں تو ہماری صلاحیت اور قابلیت میں اضافہ ہوگا، ہمارے پاس زیادہ علم اکٹھا ہو جائے گا. اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو رکاوٹ ہے؟ غیر ضروری آوازیں یا ان یوزول قسم کی آوازیں جو سننے کے دوران بیچ میں آ کے انٹرپٹ کرتی ہیں، اور وہ پین کے کھولنے اور بند کرنے، پین سے جو لوگ کھیلتے ہیں. اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو رکاوٹ ہے؟ انوائرمنٹ جب کمفرٹیبل نہیں ہوتا اس وقت بھی سننے میں دقت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے یا بہت سردی لگ رہی ہے یا آپ کو کوئی اور چیز اریٹیٹ کر رہی ہے تو اس سے بھی آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. جو ہی توجہ بٹے گی آپ کی، آپ کا سننا متاثر ہو جائے گا. اسی طرح اگر ذہن پر کوئی پریشانی ہے، دھیان گھر میں بچوں کی طرف ہے، یا آپ کو بھوک لگی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہوں، ہمیں صبح کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم ناشتہ کر کے آئے یا نہیں، بہت سلی کوسچن ہے، آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے. میرے خیال ہے مجھ سے تو اگر کوئی پوچھے میں تو بہت خوش ہوں کہ کوئی میری کیئر تو کرتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے تو لگ گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ نے کھایا یا نہیں کھایا، تو یہ کیئر ہے یا آپ کسی کے پیچھے پڑنا ہے؟ یہ کیئر ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو نیند آ رہی ہو یا آپ کو کوئی اور شور سنائی دے رہا ہو یا آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ اور پریشانی ہو، تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں افیکٹو لسننگ میں، اور ان کا علاج آپ ہی کے پاس. میں آپ کو زبردستی نہیں کھلا سکتی، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی کہ چیک کروں کہ آپ رات کو ٹائم پہ سو رہے ہیں یا نہیں، آپ کو جو انسٹرکشنز دی گئی ان کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں. جو آپ کی پریشانیاں ہیں ان کو اللہ کے سپرد جب تک آپ نہیں کریں گے کوئی حل نہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایک ایسی شامل ہوتی ہے جو اس کو ہر وقت بادر کرتی رہتی ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ اسی چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر کے دکھانا ہمیں کہ دیکھو تمہارا بنے گا کیا. کبھی وہ مال کا خوف دلاتا ہے، کبھی بوڑھے ہونے کا دلاتا ہے، کبھی مرنے کا دلاتا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا. لہذا ہم کسی نہ کسی چیز میں الجھے رہتے ہیں، اس غم کو، روگ کو پال 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 کے رونا دھونا
حساس ہونا اور اس چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لینا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ خیال آتا ہی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ایک یہ کہ آپ مسلط کر لیں. جب آپ مسلط کر لیتے ہیں اس کو، حل تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کی صلاحیتیں ضائع ہونے لگتی ہیں، آپ اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو کچھ تو آپ کو اپنی بھوک کنٹرول کرنی ہے، کچھ تھوڑی نیند کنٹرول کرنی ہے، کچھ تھوڑے جذبات بھی کنٹرول کرنے ہیں. تو جب تک آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، اور سیلف کنٹرول کا ریموٹ کنٹرول آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا بٹن آپ ہی کو پریس کرنا ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. اس کا حل آپ ہی کو تلاش کرنا ہے، اپنی باگیں خود کھینچ کے رکھنی کہ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے، اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا، تب جا کے کام چلے گا. اور اگر آپ بات بات پہ گرنے اور پڑھنے لگ گئے پھر کام مشکل ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح افیکٹو لسننگ کے اندر خلل اندازی کرتی ہے آئی کانٹیکٹ کا نہ ہونا. اگر آپ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، اگر آپ بولنے والے کو دیکھنے کی بجائے یا جہاں آپ لکھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کی بجائے آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے اسکارف کی لیس کا ڈیزائن سمجھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو بازار پہنچے ہوئے ہوں گے، کلاس روم سے آپ کو کوئی تعلق نہیں رہے گا، کہیں اور جڑ جائیں گے، سن نہیں سکیں گے، پورا پورشن مس ہو جائے گا. پھر آپ جاگیں گے، اوہ کہاں تفسیر ہے، اب آیت نمبر بولیں تاکہ ہم ٹھکانے لگیں. تو اس لیے ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا جو آپ کے راستے میں ایک پتھر بن گئی ہے، آپ سمجھیں یہ سب رکاوٹیں میری دشمن ہیں، میں قرآن کے آگے کسی چیز کو نہیں لاؤں گی، ان کو حائل نہیں ہونے دوں گی، یہ سب گھر رکھ کے آؤں گی، باہر چھوڑ کے آؤں گی. جب قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوگا میں اپنے آپ کو 100% یہیں رکھوں گی انشاءاللہ. آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے تو ہو بھی جائے گا. یعنی اگر آپ کا ذہن پریشانیوں سے، پچھلے علم سے، تعصبات سے، نفرت و عداوت سے اور بہت سی چیزوں سے خالی ہوگا، تب آپ یہ پیور نالج یعنی قرآن کا جو علم ہے یہ اپنے اندر اتاریں گے. کان تو ایک ذریعہ ہے نا، اصل تو دل پہ جا کے رکھا جا رہا ہے سب کچھ. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سوچنے کی رفتار تیز ہوتی ہے ہمارے سننے کی رفتار سے. ایک لفظ ادھر بولا نہیں گیا، ادھر آپ نے 10 باتیں سوچ لی اس کے مطابق، اس کے موافق یا مخالف یا وٹ ایور. اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا کہ مثلاً کوئی ایک لفظ آپ نے سنا، آپ حد سے زیادہ خوش ہو گئے وہ سن کے، اب آپ جذبات میں بہہ گئے، آپ کے خیالات تو کہیں اور چلے گئے. مثلاً کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ٹسل چل رہی ہے، کوئی آیت سنی تو اس کا جواب اس میں مل گیا، تو کہا اب تو میں اس کے ساتھ خوب نپٹوں گی، اب یہ مجھے پتا چل گیا کہ حقیقت کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب وہ اگلا تو آپ نے سننا چھوڑ دیا اور آپ گم ہو گئے اپنی کسی خاص دنیا میں. ایسے مواقع اگرچہ پیش آتے رہیں گے، مسلسل آئیں گے، لیکن اس میں بھی آپ کو اپنے آپ کو پلٹانا پھر آپ ہی کا کام ہے. تو پھر اہم چیز کیا ہوئی؟ سیلف کنٹرول، اپنا آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنی ڈور کسی اور کو نہیں دینا. ایک اور بڑی رکاوٹ، بات نہ سمجھنا. جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا تو آپ ایک دم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ تو مجھے سمجھ آ ہی نہیں سکتا، یہ میں تو سیکھ ہی نہیں سکتی، یہ میرے تو بس سے باہر ہے. یہ چیز بھی ایک رکاوٹ بن جاتی. اب اس میں استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے. بعض اوقات آپ کا جی چاہتا ہے بیچ میں کوسچن کر لیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بیچ میں ہر وقت کوسچن کرنے، کمنٹ دینے سے؟ کہ استاد جو ہے وہ صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے، وہ آف ٹریک ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر جو اصل بات آپ تک دینے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں وہ رہ جاتی ہے. پھر اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں اور اصل چیز پیچھے چلی جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ پہلی چیزیں تو جو آپ کے اوپر حاوی ہو رہی تو ان کا حل ہے سیلف کنٹرول کا. اپنے آپ کو کہیں کہ صبر، اصبر، صبر صبر صبر، کوئی بات نہیں، وہ فلاں چیز نقصان ہو گیا، صبر، یہ ہو گیا، صبر صبر، کنٹرول، سیلف کنٹرول. اب یہ جو بیچ میں اور مسئلے آ گئے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو اس میں کیا ہے؟ کوسچن الگ لکھ لیں، انتظار کریں کہ کلاس ختم ہو جائے، کیونکہ سب کا ایجوکیشنل لیول برابر نہیں، انڈرسٹینڈنگ کا لیول برابر نہیں. اس لیے میری بس میں نہیں کہ میں آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ کے مطابق بات کروں. مجھے ایک سٹینڈرڈ پہ بات کرنی ہے بہرحال، اور چونکہ فردر لرننگ ہے آپ کی، اس لیے مشکل کی طرف بھی جانا ہے آپ کو تھوڑا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے ایک وقت تھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی.
تو وہ سیکھنے سے اوپر چڑھنے میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن اوپر چڑھے بغیر گزارا نہیں. تو ہر چھوٹی بڑی بات جو سمجھ نہ آئے اس پہ روٹھ بیٹھنا، اس پہ ہمت ہار بیٹھنا اور اسی میں ہی کھو کے رہ جانا، اس عادت کو چھوڑ دیجیے. نہیں آیا کوئی بات نہیں، آ جائے گا، حوصلے سے کام لیجیے، دل بڑا کیجیے. کیا ہوا؟ اب مشکل یہ ہے کہ ہم عورتوں کے دل ویسے بھی نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم رو دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم انتہائی جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں. تو اس عادت پر بھی کنٹرول کرنا، جذباتیت سے بچنا. قرآن جو ہے اگرچہ دل پر اترا ہے، لیکن شعور کا لیول جب تک بلند نہیں ہوگا، جب تک آپ عقل سے کام نہیں لیں گے، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، بات نہیں بنے گی. پھر اسی طرح جب آپ سن رہے ہو نا تو یاد رکھنے کی بھی آپ کوشش کریں. یہ نہ سوچیں گھر جا کے یاد کریں گے، دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بات ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو نہیں بھولتے. یہ جو 10 دن میں زبانیں سیکھنے والے لوگ ہیں یہ اسی قسم کے. ایک دفعہ سن لیا بس پکا ہو گیا، یاد وہیں ہو گیا. یعنی کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے کہ جو یہاں سے نکل کر فوراً وہ سب دہرا سکتے ہیں جو انہوں نے سنا، کیونکہ بہت توجہ سے سنا، سمجھ میں آیا، اس کو محفوظ کیا، باہر جا کر ریپروڈیوس کیا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم دوسرے کی بات ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے، اس سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. یا مثلاً ایک سوال پوچھا گیا ہے، ایک سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس کا جواب پورا نہیں ہوا، ہم اپنا ہاتھ کھڑا رکھتے ہیں. جتنی دیر ہاتھ کھڑا رہے گا نا اتنی دیر آپ وہ دوسرے کی کمیونیکیشن آپس میں نہیں سن سکیں گے. مثلاً ایک شاگرد استاد کے ساتھ کوئی چیز پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے یا جواب دے رہا ہے، اتنے میں آپ بھی کچھ بیچ میں شامل ہو کے دینا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کھڑا رکھیں، کیونکہ جب تک آپ کھڑا رکھیں گے نا تو آپ کا دماغ کیا کرے گا، اپنے سوال کو ہی سوچتا رہے گا اور دہراتا رہے گا کہ میں وہ نہ بھول جاؤں کہیں، کیونکہ اب میری باری ہے. یہ چیز ویسٹ میں نے بہت دیکھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی پہلے جا کے نا، شروع میں جب گئی تو میں کہوں یہ انسان ہے، یہ کیا چیز ہے، ان کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آتا ہے تو وہ صبر سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ ایک نہیں دو ہاتھ کھڑا کرتا ہے. نہیں آتا تو بات بنا کے گھڑ کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہاں میری اپنی نگاہوں نے ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ بعض اوقات بڑی سے بڑی کلاس ہوتی تھی، پن ڈراپ سائلنس ہے، پوچھا گیا تو بتا دیا، نہیں پوچھا گیا تو کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں، بولنے سے زیادہ سننے پہ توجہ. پچھلے دنوں ایک خاتون مسلمان ہوئی ہمارے پاس آئیں، ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے، کیونکہ ہم ایسے موقع پر بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا کام ہونے لگا ہے، کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا کام ہے. اچھا ہوا یہ کہ وہ بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں، ہم سب بول رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا تبصرہ کر رہا ہے، ہر ایک ان کو اسلام کی نئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، بہت کچھ بتایا جا رہا ہے. میں نے کسی سے کہا کہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اس سے پہلے اسلام کے بارے میں کیا پڑھ رکھا ہے، کیا جان رکھا ہے. یعنی ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ وہ خود کیا جانتی ہیں. ہم نے اپنی بات سنانی شروع کر دی. ان کو کیسے پتا چلے گا کہ انہیں کیا ضرورت ہے؟ اور میں مسلسل اس خاتون پر نظر ڈالے ہوئے تھی. ان کا انداز کیا ہے، وہ صرف سنے جا رہی تھی. جب سب سنا چکے میں نے کہا ان سے پوچھے انہوں نے کیا پڑھ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں اسلام کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. ہمارا حال یہ کہ ہم دوسرے کی بہت کم سنتے ہیں، سننا پسند ہی نہیں کرتے. ہم سننے سے زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ خود کو جتانا چاہتے ہیں نا، اپنی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، اس لیے سننے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے. اور جب تک آپ سنیں گے نہیں، نہ آپ کا بولنا درست ہوگا، نہ وہ برموقع ہوگا، نہ وہ ضرورت کا ہوگا، نہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا. وہ دو مختلف لیولز پہ بات ہو رہی، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، اور بس ایک ہل چل ہے. اب باقی باتیں تو آپ سنیں یا نہ سنیں آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن سننے کے لیے آپ آئے ہیں. اس لیے قرآن پاک سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے آپ کو اچھا لسنر بننا ہے، تاکہ آپ اس وقت کو جو یہاں گزارتے ہیں بہت سے کام چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، اسے زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں. اس کو 50% نہیں، 70% نہیں، 100% یوز کرنے کی کوشش کریں، اور ٹارگٹ ہائی رکھیں. اور پھر اپنا
انالیسس کرتے رہیں کہ کیا واقعی پورا سنا یا سنتے سنتے وہ گھر چلی گئی بیچ میں سے ذرا گھر کی خبر لے آؤں. گھر میں ہوتے ہیں تو یہاں کی یاد آتی ہے, یہاں ہوتے ہیں تو گھر یاد آتا ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو پھر افیکٹو لسننگ, مؤثر سننے کا عمل. پہلی چیز, سننے کا شعوری فیصلہ کریں, اپنی چوائس سے خود ڈیسائیڈ کریں سننا ہے کہ نہیں سننا, یعنی ارادہ کریں. نمبر 2, مشکل چیزوں کو چیلنج سمجھیں. نمبر 3, توجہ بٹانے والی چیزوں کا مقابلہ کریں, ان کا حل تلاش کریں کہ کیا چیز مجھے ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. اسے نیند آ رہی ہے یا بھوک لگ رہی ہے یا تھکاوٹ ہو رہی ہے یا سر درد ہے, یعنی کوئی بھی جسمانی یا اندرونی اور بیرونی عامل جو آپ کو سننے سے روک رہے ہیں یا سننے کی راہ میں حائل ہیں, ان کا مقابلہ کریں. اور اس کا تعلق انسان کے پھر شعوری فیصلے سے ہوتا ہے. اگر امام مالک تکلیف کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ ول پاور, سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کا گر, اور ہمارے پاس وہی نہیں ہے. تو جو شخص خود کو نہ کنٹرول کر سکتا وہ اوروں کو کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتا. چوتھی چیز, بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو سننا نہ چھوڑیں. پانچویں چیز, جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں فوری فیصلے کرنے سے بچیں, کیونکہ وہی بات نا کہ سوچنے کی رفتار تیز ہوگی. ابھی بات شروع ہوئی, آپ نے اینڈ تک نتیجہ نکال لیا اور پھر فارغ ہو کے کچھ اور کرنے لگ گئے, کوئی بیل بوٹے بنانے لگ گئے. لہذا جو وقت سوچنے کے لیے آپ بچا رہے ہیں اس میں کچھ سوالات سوچ لیں یا اسے کسی اور طرح استعمال کر کے سننے میں ہی رہیں. اور بہتر یہ کہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں, کیونکہ جب سننے کے ساتھ لکھنے کا عمل ہوتا ہے نا تو پھر بہت آگے تک سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ کلاس میں بغیر قلم کے آتے ہیں اور بغیر لکھے بیٹھتے ہیں وہ کبھی بھی صحیح آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے, وہ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے کوئی ہدف نہیں نا, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. جو شخص لکھ رہا ہو وہ زیادہ توجہ سے سنتا ہے کیونکہ اسے لکھنا ہوتا ہے نا, ورنہ لکھ ہی نہیں سکتا وہ. تو ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے نوٹس لیتے جانا یہ بھی اچھے سننے میں مددگار ہوتا ہے. لیکن ہر بات لکھنے بیٹھ جانا یہ پھر ایک رکاوٹ ہو جاتا ہے سننے میں, کیونکہ جب تک آپ ایک چیز لکھیں گے اتنے میں اگلی بھی ہو چکی ہوگی. آپ نے ایک تو لکھ لی, پکی کر لی, اور اگلی بالکل ہی مس کر دی. پھر یہ ہے کہ اگر لیکچر سن رہے ہیں یا تفسیر سن رہے ہیں تو اس کا جو ایک لاجیکل سیکوینس ہے یا ان میں آیات میں جو ربط ہے یا جو پوری آؤٹ لائن ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھے. مثلا سوچ آپ کی تیز چل رہی ہوتی نا, آپ نے ایک جملہ سنا تو اس کو سن کر بجائے اس کے کہ اگلے کنکلوژن پہ پہنچے, آپ کیا کریں, پچھلے سے ریلیٹ کریں. اچھا پیچھے بھی یہ بات اس طرح گزری ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. تو اس سے آپ کا جو غور و فکر کا عمل ہے وہ مثبت بھی ہوگا اور زیادہ بہتر ہوگا. یعنی لیکچر کے سیکوینس پہ جس طرح اس کو آرگنائز کیا گیا ہے, جو اس کا ربط ہے, اس پر توجہ کریں. اپنے آس پاس کم سے کم چیزیں رکھیں. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کمرے میں اپنے آس پاس اتنا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں, یا پڑھنے والی میز پر یا کام کرنے والی جگہ پر, جیسے یہاں پر بیگ میں معلوم نہیں دنیا بھر کی چیزیں جو یہاں استعمال ہونی ہے, جو رستے میں ہونی ہے, جو معلوم نہیں کچھ 6 مہینے بعد ہونی ہے, وہ سب اس کے اندر بھر کے اپنے بیٹھنے کی جگہ کو تنگ کر لیں گے, اور پھر کبھی بیگ کو ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ستا رہا ہے ہمیں. تو ایک تو یہ عادت ڈالیں کہ ہر روز اپنا بیگ گھر جا کر پورے کا پورا خالی کر کے ری پیک کریں, اور روز سوچیں اس میں کیا غیر اہم ہے. یعنی جس طرح آپ اپنی تیاری صبح کرتے اسی طرح بیگ کی تیاری بھی صبح روزانہ کریں. اس کو چھانٹیں, صاف کریں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور اس کو مختصر کریں. یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے کی فائلیں جو ساتھ لیے پھرتے ہیں آپ, کوئی کام جو 2 مہینے بعد آپ نے کرنا ہے وہ بھی احتیاطاً پہلے ہی بیچ میں ڈال کے رکھ لیے. تو روزانہ اپنے بیگ کی تنظیم, میں کتنی بھی مشغول ہوں
کچھ بھی ہو، کتنی بھی تھکی ہوئی ہو، پہلا کام میرا کیا ہوتا ہے گھر جا کے جو اپنا ہینڈ بیگ ہے اس میں سے ضروری چیزیں نکال کر جگہوں پہ رکھنا. کیوں؟ مثلاً چھوٹی ڈائری، اس پر میں نوٹ لیتی ہوں جو باتیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں، سوچ آتی رہتی ہے، تو مجھے ساتھ ساتھ لکھنی ہوتی ہے، اس لیے کہ اتنی مشغولیت ہوتی ہے کہ اگر میں 1 منٹ بھی اس کو چھوڑ دوں گی تو کیا ہوگا، بھول جاؤں گی. اب اگر اس ڈائری کو بیگ سے ڈھونڈ کے نکالا جائے اور پھر لکھا جائے اور پھر ڈال دیا جائے تو پھر اس میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں. تو اس کو ایک مخصوص جگہ پر رکھے ہونا چاہیے، جو ہی خیال آئے جائیں فوراً، یا جہاں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو اچھے آئیڈیاز آتے جائیں ان کو ساتھ ساتھ کیپچر کرتے جائیں. اور اسی طرح تقریباً پورے کا پورا بیگ خالی باہر، اور پھر پورے کا پورا دوبارہ واپس اپنی اپنی جگہوں پر. جو آپ نے باتیں سوچی، جو نوٹس وغیرہ لیے، وہ سارے کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا، کچھ بھولیں گے نہیں آپ، پھر کیا لے کر جانا ہے، کیا نہیں لے کے جانا، اس طرح کی چیزیں. شروع میں انسان کو 2-4 دن یہ ضرور پرابلم ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اچھا یہ کاپی لے کے جاؤں یا نہیں، یہ اٹھاؤں یا نہیں، یہ پتہ نہیں کام نہ آ جائے، یہ ہو. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر روز اگر کرتا رہے تو انسان کو سمجھ بھی آ جاتی. تو ایسی ساری چیزوں کو اپنے آس پاس سے ہٹائیں. اسی طرح بعض لوگ گھر کی سجاوٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا جنک بھی ڈیکوریشن پیس بنا کے انہوں نے یا لٹکایا ہوا ہوتا ہے یا رکھا ہوا ہوتا ہے، پھر انہی کی صفائی میں وہ لگے رہتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے وہ بھول جاتے ہیں. سب فالتو چیزیں ہٹا دیں. ایک ایک چیز دے کے سوچے ضرورت ہے اس کی، نہیں ہے، اٹھاؤ یہاں سے. یعنی ڈی جنکنگ کریں، سب جنک نکالیں. جب تک آپ کی میز کی ترتیب، آپ کے بیگ کی ترتیب، آپ کی کپڑوں کی الماری کی، آپ کے واش روم کی چیزوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے پڑھنے کا عمل درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ساری چیزیں مل جل کے افیکٹ کرتی ہیں آپ کے اوپر. ایسا کپڑے نکالنے لگے، ان کی کوئی ترتیب نہیں، دوپٹہ نہیں ملا، شلوار نہیں ملی، وہ اٹھا کے پھینکا. وہ کچن میں کام کرنے لگے، وہاں کوئی ترتیب نہیں، آدھے گھنٹے کا گھنٹہ ضائع ہوا. پڑھنے بیٹھے، کوئی کتابوں میں ترتیب نہیں، ہر چیز میں ڈبل وقت لگ رہا ہے. اگر سوچیں کہ ترتیب دینے میں کتنا لگتا ہے تو اس سے کہیں کم لگے گا. بہت سی دعائیں اور اذکار بھی آپ روز کے روز ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ ہر روز اپنی ضرورت کی اشیاء کو مرتب کریں. اس سے پھر ایک چیز دوسرے پہ افیکٹ کرتی، دوسری تیسری چوتھے پہ، وہ مل جل کے کام پائل اپ ہوتے رہتے ہیں. صرف وہاں کاغذوں میں نہیں بلکہ دماغ پہ بھی بوجھ پڑتا ہے. جو دماغ بوجھل ہوتا ہے تو انسان بیٹھا ہے سننے، اچھا وہ کام بھی رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کاغذ تو آج ملا ہی نہیں، وہ ڈائری تو کھو گئی، وہ تو فلانی چیز پتہ نہیں کہاں ہے. دھیان آدھا کہاں ہے، وہ اس بد نظمی کی طرف، بے ترتیبی کی طرف. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن سے میں واقعی بہت ہی زیادہ متاثر ہوں، جتنا بھی مجھے عرصہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں. انفیکٹ انہوں نے ہی مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا مشورہ دیا اور اپنے ہاتھوں سے خط لکھ لکھ کر ہمیں پیچھے بھیجتے رہے، بہت سی اچھی نصیحتوں کے ساتھ. بہت ہی ان کا احسان ہے. تو میں جب کبھی ان کے آفس میں جاتی تو میں دیکھتی کہ ان کا میز کس طرح ہے، یہ اپنے کرنے کے کام کہاں لکھتے ہیں، یہ ٹیلی فون کس طرح اٹینڈ کرتے ہیں، یہ بات کس طرح سنتے ہیں. یعنی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں غور کرتی تھی ان کی، ساتھ ساتھ سیکھتی تھی. پھر جب پی ایچ ڈی کے شروع کے دنوں میں ہم یہاں سے گئے، ایک بالکل نیا ملک، نیا علاقہ، سب کچھ نیا، کچھ چیزوں میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی. خط لکھ کے ان کو پوچھتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. میں سمجھتی ہوں کتنا بڑا احسان ہے کسی ایسے پڑھے لکھے مصروف شخص کا کہ جو کسی ہم جیسے طالب علم کے اوپر اتنی توجہ کرے. جب ہم جانے لگے تو انہوں نے لندن کے انڈر گراؤنڈ کا بھی نقشہ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا کہ یہ ٹرین یہاں تک جائے گی، یہاں سے آپ یوں اتریں گے، یہاں سے یہاں، یہ آپ سنبھال کے رکھیں، یہ چیز یہاں رکھیں، یہ وہاں رکھیں. اس بالکل چھوٹے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں نا کہ کہیں پریشانی نہ ہو. اور واقعی ہم بچے تھے. پھر آپ اپنے لکھنے کی اسکل کو یوں امپروو کریں، آپ کتابیں یوں پڑھیں، کیونکہ بالکل ایک نیا سسٹم تھا پڑھائی کا جس سے کبھی یہاں واسطہ نہیں پڑا تھا. تو اس میں چھوٹی چھوٹی وہ ٹپس جو عام طور پر اسکالرز نہیں کسی کو دیتے،
عموماً بڑی بڑی باتیں تو اسکالرز بہت کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں زندگی گزارنے کی بتاتے، اور اس میں پھر ایک کیوس مچا رہتا ہے نا، طالب علم آرگنائز ہی نہیں ہو پاتا. اینی ہاؤ، یعنی اگر آپ کلاس کی افیکٹو لسننگ چاہتے ہیں تو آپ کا رہن سہن، آپ کا بیگ اور آپ کا کام، پچھلا گھر، وہ بھی آرگنائز ہونا چاہیے، ورنہ وہ چیزیں اثر کریں گی آپ کے یہاں بیٹھ کے سننے کو اور گھر جا کے پڑھنے کو. پھر اسی طرح سننے کے لیے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے آپ سننے والے کو دیکھ سکیں، کیونکہ بسا اوقات جب بولنے والا سامنے نہیں ہوتا یا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، مثلا ہم پلر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری توجہ ہر تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں بٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز ہے نہیں نا جس پہ ہم فوکس کریں. ایسی صورت میں پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنی لکھائی پہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ آپ اگر استاد کو نہیں دیکھ پا رہے تو کتاب کو تو دیکھتے رہیے، لکھنے کو یا اپنی کاپی کو یا جس چیز سے ساتھ آپ کام کریں اس کو تو دیکھیے. اور اگر ایسی جگہ ہو جس میں آپ تو استاد کو دیکھ رہے ہیں لیکن استاد آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تو اس سے بھی سیکھنے کے عمل پہ فرق پڑے گا. اس لیے زیادہ بہتر وہ جگہ ہے جہاں آپ استاد کو دیکھ پا رہے ہیں اور استاد آپ کو دیکھ پا رہا ہے. پھر اسی طرح کلاس میں استاد کی ہر بات کو اہم سمجھے، خواہ وہ جوک ہو، لطیفہ ہو، کوئی خواہ وہ کوئی سخت بات ہو، خواہ وہ کوئی نرم بات ہو، ہر بات اہم ہوتی. اور اگر آپ سمجھے کہ استاد بہت غیر اہم باتیں کرتا ہے تو اس کو توجہ دلا دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھلا ذہن رکھیں، سننے کا حوصلہ پیدا کریں، جذبات کو قابو میں رکھیں، اور آخر میں 3 دفعہ لکھ لیں صبر صبر صبر. جب تک صبر نہیں ہوگا، بھوک پر صبر، تھکاوٹ پر صبر، نیند پر صبر، خیالات پہ صبر، جذبات پہ صبر، احساسات پہ صبر، علم کی کثرت پہ صبر، اس وقت تک سن نہیں پائیں گے. جلد بازی سے بچیں. حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے. جیسے کبھی بھی آپ اپنے سیکھنے کے عمل کو سمجھنا چاہیں تو درخت اگنے کے عمل کو دیکھ لیں. آپ سب ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پاٹ لے کے اس میں کوئی چیز لگا لیں، گھر پہ کچھ بیج وغیرہ پھولوں کے یا کچھ اور، کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی چیز اگائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے کو دیکھتے جائیں، اور پھر جب بے صبری آنے لگے تو کہیں کہ ابھی یہ بھی تو اتنا ہی ہوا نا، میرا علم بھی ابھی اتنا ہی ہے. میں نے اپنے ساتھ جو کیا وہ یہ کہ ایکچولی میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو مجھے میٹرنٹی لیو ملی تھی. تو پلان تو کافی عرصے سے کر رہی تھی کہ اس طرح انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یونیورسٹی سے چھٹی کس طرح لوں، کیا کروں کیا نہیں کروں. کافی عرصہ لگا سوچنے، پلان کرنے میں. پھر پلاننگ میں یہ تھا کہ جس دن میرے میٹرنٹی لیو کا پہلا دن ہوگا اس دن کلاس کا پہلا دن ہوگا. تو 40 days کی لیو بیفور برتھ ملتی ہے اور پھر 40 اسی طرح بعد میں. تو میں نے کہا کہ اتنے سارے دن ہیں میرے پاس، تو اس میں میں ایٹ لیسٹ کچھ تو کروا ہی سکتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس بنیاد پر کہ بچہ چھوٹا مزید چھٹی مل سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک کورس ہو گیا اس میں سے لوگ نکل آئیں گے، پھر وہ ہیلپر بن جائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے کام چلے گا. تو اس طرح تھوڑی سی پلاننگ کی تھی. اور 2.25 پارے ہو گئے تھے ان 40 days میں الحمدللہ. اور آخری دن میں نے تقریباً آدھے پارے سے میرا خیال ہے زیادہ کروایا تھا، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ شاید کل میں نہ آ سکوں. تو اب جب بھی میں پلٹ کے دیکھتی ہوں کہ الہدا کی عمر کیا ہے اور ابھی وہ میچور ہوا ہے کہ نہیں، اور جب خرابیاں ہونے لگتی ہیں یا کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی چیز تکلیف دینے لگتی ہے کہ جلد بازی میرے اپنے اندر آنے لگتی ہے، تو میں کہتی ہوں ابھی وہ بھی اممیچور ہے، ابھی نابالغ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہوں. ایک یہ بچہ ہے، ایک وہ بچہ ہے. تو جب مجھے ہوتا ہے کہ ابھی یہ کیوں نہیں ہوا الہدا میں، تو میں کہتی ہوں یہاں بھی تو نہیں ہوا، اس کو بھی تو ابھی سمجھ نہیں آئی. تو
اس کی شرارتیں، اس کی میچورٹی، اس کی بچگانہ حرکتیں سب برداشت کرتی ہوں نا، اور خوشی سے کرتی ہوں. تو ایک ادارے کی بچگانہ چیزیں کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اب بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف، آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، گلاسکو یونیورسٹی، وہ تقریباً 400 سال پرانی تھی. تو جب کبھی میں کمپیئر کرنے لگتی کہ وہاں کی لائبریری ایسی ہے، تو صرف اگر اس کی لائبریری پر ہی جائیں تو آپ کو گھنٹوں لگے ہیں اس کو دیکھنے میں. اسی طرح ہر چیز، عمارت کو دیکھیں، لائبریری کو دیکھیں، لیبس کو دیکھیں، اسٹوڈنٹ یونین کو دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو ایک اینڈلیس دنیا نظر آتی ہے، اور کام ہی کام، کام ہی کام، لوگ ہی لوگ، سینکڑوں کے مجمع میں خاموشی، پن ڈراپ سائلنس. ہمارا کمرہ شاید 6 فلور پہ تھا اور کل شاید 9 فلورز تھے لائبریری کے. تو وہ لائن بنی ہوتی تھی 9 فلورز کی سیڑھیوں کے اینڈ تک. کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، خاموشی ہے. اتر رہے ہیں لوگ، اتر رہے ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہیں، اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. تو میں کہتی تھی ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کب یہ ہوگا، کیسے ہوگا. پھر یہاں کوشش کرتی ہوں، لوگوں کو سمجھاتی ہوں، 1-2 دن کوئی لائن بنائے گا، تیسرے دن پھر بھول جائے گا. میں کہتی کیوں نہیں ہوا ابھی تک، ابھی تو بچہ ہے یہ ادارہ. تو پھر صبر آ جاتا ہے نا، ورنہ آپ صبر نہیں کر سکتے بہت سی چیزوں پر. اور اگر صبر نہیں کریں گے تو چھوڑ بیٹھیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ آگے بڑھیں گے؟ نہیں. کتنی چیزیں چھوڑیں گے زندگی میں. تو اس لیے آپ کو بھی اگر مشکل لگے پڑھائی تو یہ نہیں سوچنا کہ چھوڑ دیں، بلکہ کیا کرنا ہے، اس پودے کو دیکھنا ہے جو آپ اگر ابھی لگا لیں تو ساتھ ساتھ آپ کے بڑھتا چلا جائے. اور پھر آپ اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ ابھی تو یہ بھی بچہ ہے، میرا بھی ایمان یا میرا علمی لیول یا میری ابھی تو آغاز ہے. اس لیے جب تک صبر نہیں ہوگا اس وقت تک سیکھنے کا عمل افیکٹو نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.